سب سے اونچا کر دیتے ہیں۔ میں اس پر 2-3 مثالیں عام دیتا ہوں جسے ہر آدمی، بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، بڑا بھی، جوان بھی، بوڑھا بھی۔ آپ حضرات توجہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ قرآن مجید کے اوپر یہ ایک غلاف ہے، کپڑا ہے۔ میں اور آپ، یہ ملتان ایک بہت بڑا شہر ہے اور اچھا خاصا صنعتی کاروباری شہر ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں اور ملیں یہاں پر موجود ہیں، لوگ کپڑا خریدنے کے لیے دور دراز میں یہاں آتے ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں جاتے ہیں، دکانوں پر جاتے ہیں، اپنا سامان لیتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں۔ جب آدمی کپڑا لیتا ہے تو اپنے کپڑے کا انتخاب خود کرتا ہے، بیوی کے لیے کپڑے لیتا ہے، بچوں کے لیے کپڑے لیتا ہے، اچھا اور قیمتی کپڑا چن کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس سے بھی کوئی اچھا ہو تو اور دکھائیں۔ سارے کپڑے خرید لینے کے بعد آخر میں آپ نے دکاندار سے کہا کہ جناب آپ کی دکان پر کوئی 2-4 گرے کا بچا ہوا اور کچھ ٹکڑا کپڑے کا پڑا ہے تو وہ بھی دے دو۔ وہ بھی آپ سے پوچھ لیتا ہے صاحب اس کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں، میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے کہتا ہوں کہ جناب اور تو کوئی ضرورت نہیں، گھر میں قرآن مجید رکھا ہے، اس کا غلاف نہیں ہے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو اپنے کپڑے لیے ہیں، قرآن کا غلاف بھی لیتا جاؤں۔ مسلمانوں ایک سیکنڈ کے لیے اس بات کو سوچیں، اپنے کپڑوں کا انتخاب آپ نے خود کیا، بیوی کے کپڑوں کا انتخاب خود کیا، بچوں کے کپڑوں کا انتخاب خود کیا، اپنے لیے اچھے کپڑے چنے، بیوی اور بچوں کے لیے اعلیٰ اور معیاری قسم کے کپڑے چنے، مگر جب قرآن کے کپڑے کی باری آئی آپ نے خود نہیں انتخاب کیا، دکاندار کو کہا کہ تیرے پاس کوئی بچا کچا ٹکڑا ہو وہ قرآن کے لیے دے دے۔ وہ ایک ایسا غلاف کے لیے آپ کو کپڑا اٹھا کر دیتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، وہ اٹھا کر یوں پھینکتا ہے، آپ کے کپڑے آپ کو بند کر کے لفافے میں شاپر میں دیتا ہے، وہ قرآن کا کپڑا اٹھا کے یوں پھینک دیتا ہے، اور اس نے بھی قرآن پر احسان چڑھا، آپ بھی قرآن پر احسان کر کے اس کپڑے کو اٹھا کر گھر لے آتے ہیں۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں اس کے پیسے کتنے ہیں؟ دکاندار آپ کو کہتا ہے صاحب کہے کے پیسے لوں؟ آپ قرآن کے لیے لے کے جا رہے ہیں، میں آپ کو مفت میں دے رہا ہوں۔ اس نے بھی قرآن پہ احسان کیا، آپ بھی قرآن پر احسان سمجھ کر اس کپڑے کو لے آتے ہیں۔ اپنے قیمتی کپڑے آپ نے قرآن کے غلاف میں باندھے، گھر لے آئے، بیوی کو کہا یہ تیرے کپڑے ہیں، بچوں کو بتایا یہ تمہارے کپڑے ہیں، ان کو بتایا یہ میں اپنے لیے لے آیا ہوں۔ وہ بھی کہتے ہیں اس کپڑے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو تم نے کہا کہ جناب گھر میں قرآن کا غلاف نہیں تھا، میں نے سوچا چلو ایک غلاف کا ٹکڑا لے جاؤں، اس لیے لے کر آیا ہوں۔ مسلمانوں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہم نے قرآن کے لیے کس قسم کے کپڑے کا انتخاب کیا ہے، قرآن کی قدر ہمارے دل میں کتنی ہے۔ لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں اس پر غور کرنا، جو کپڑا میرا تھا وہ میں نے پہنا، جو مولانا فضل الرحمان کا تھا وہ انہوں نے پہنا، جو حضرت شیخ صاحب کا کپڑا تھا وہ ان کے وجود پر آیا، جو مولانا اشرف کے کپڑے تھے انہوں نے اپنے کپڑے پہن لیے۔ ان کپڑوں کی نسبت ان شخصیات کے ساتھ ہو گئی۔ وہ جو ردی اور بیکار کپڑا تھا آپ نے اس کو قرآن کا خلاف بنا کر اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید پر اس کو چڑھا دیا۔ میرے دوستو میرا رومال زمین پر پڑا ہو، میرا بڑے سے بڑا عقیدت مند آئے گا اس کو صاف کر کے اوپر کر کے رکھ دے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی پگڑی زمین پہ گری پڑی ہو اٹھا کر جھاڑ کر آپ اوپر رکھ دیں گے۔ مولانا اشرف صاحب کا اگر کوئی کپڑا نیچے پڑا ہو آپ اٹھا کر اسے اوپر رکھ دیں گے، چومیں گے نہیں، چاٹیں گے نہیں، اسے سینے سے نہیں لگائیں گے، آنکھوں سے نہیں لگائیں گے، مگر یہ وہ کپڑا جس کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے، جس کا تعلق قرآن سے وابستہ ہو گیا ہے، اس کپڑے کو وہ عظمت ملی ہے کہ جس وقت آپ قرآن اٹھاتے ہیں پہلے ہاتھ کپڑے پر لگتا ہے پھر ہاتھ قرآن تک پہنچتا ہے۔ جب آپ قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں کپڑا پہلے سینے سے لگتا ہے، قرآن بعد میں سینے سے لگتا ہے۔ جب آپ اس قرآن کو چومتے ہیں پہلے غلاف کو چوما جاتا ہے پھر قرآن کو چوما جاتا ہے، پہلے غلاف آنکھوں سے لگتا ہے پھر قرآن آنکھوں سے لگتا ہے۔ اگر یہ زمین پر پڑا ہو اٹھا کے آپ اس کو جھاڑ کے سینے سے لگائیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سر پہ رکھیں گے، آپ سے کوئی آدمی پوچھے میاں یہ کپڑا تو وہ رتی ہے جس کے آپ نے پیسے نہیں دیے، کپڑا تو وہ بیکار ہے جس کی دکاندار نے قیمت نہیں لی، کپڑا تو وہ بیکار ہے جس کو آپ نے اہمیت کے ساتھ خریدا نہیں ہے، مگر آج آپ اس کو چوم بھی رہے ہیں، آنکھوں سے بھی لگا رہے ہیں، سر پر بھی رکھ رہے ہیں، سینے سے بھی لگا رہے ہیں۔ اس کپڑے میں کیا قیمت ہے، کیا عظمت ہے، کیا فضیلت کی بات ہے۔ ہر مسلمان کہتا ہے میاں کپڑے کا اپنا کوئی کمال نہیں، اس کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہے۔ نسبت کس سے ہے؟ سارے بولے کس سے ہے؟ تو کپڑے کو عزت اور عظمت کس وجہ سے ملی؟
سارے بولے کس وجہ سے ملی؟ میری طرف دیکھنا ذرا، میں ایک بات اور سمجھاتا ہوں آپ کو. یہ کیا ہے؟ کس پر لکھا ہوا ہے؟ سارے بولے اونچی آواز سے. اس کاغذ کو دیکھیں، توجہ کر کے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. ادھر کسی بچے نے یہ اسٹیکر لگا رکھا ہے. جو آپ دیواروں پر اسٹیکر لگاتے ہیں اس کاغذ کو بھی دیکھیں. جن کے آپ اشتہار چھپواتے ہیں ان کاغذوں کو بھی دیکھیں. جن کاغذوں کے ساتھ جناب آپ اپنے لیٹر پیڈ بنواتے ہیں، آپ کہتے ہیں اعلیٰ قسم کا کاغذ ہو، معیاری کاغذ ہو، آفسٹ پیپر پہ چھپے ہوئی جناب تحریر ہو، ہمارا اشتہار چھپے، اتنے رنگوں میں ہو، اتنا خوبصورت ہو، اس کا یہ معیار ہونا چاہیے. اللہ کا قرآن اس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے جو اتنا ردی اور رف کاغذ ہے کہ اگر آپ اسے سیاہی سے اس کے اوپر کچھ لکھنا چاہیں سیاہی پھیل جائے گی. اگر سخت قلم سے لکھنا چاہیں قلم اس کاغذ کو پھاڑ دیتا ہے. مگر یہ وہ کاغذ جو ظاہراً ردی بھی ہے، رف بھی ہے، بیکار بھی ہے. مسلمانوں، جس وقت اس کاغذ کی نسبت اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جاتی ہے، اگر کوئی بڑے سے بڑا اچھا اور خوبصورت قسم کا کاغذ کہیں زمین پر پڑا ہوا ہو، آپ کو صدر فاروق لغاری کا خط آ جائے، کسی سربراہ مملکت کا خط آئے، آپ اس خط کو دیکھ کر لوگوں کو تو بتائیں گے مجھے فلاں نے یہ تحریر لکھی ہے، مگر اس کو سینے سے نہیں لگائیں گے، آنکھوں سے نہیں لگائیں گے. یہ وہ اللہ کے قرآن کا کاغذ جو رتی اور رف کاغذ ہے جس پر قرآن لکھا گیا ہے. چھوٹے سے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، اس سے سنبھالی نہ گئی، نیچے گر پڑی، کسی مسلمان کی نظر پڑ گئی، اس نے اس کاغذ کو اٹھایا، اس کو جھاڑا، صاف کیا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، اٹھا کر لے آیا، قرآن مجید کھول کر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا قرآن میں بند کر کے اس نے رکھ دیا. اگر اس سے کوئی پوچھے بھائی کاغذ تو رتی تھا، کاغذ تو رف تھا، کاغذ تو بیکار تھا، لکھنے والا چھوٹا سا بچہ تھا، خوش نفیس بھی نہیں تھا، خوش خط بھی نہیں تھا، کسی اعلیٰ قسم کی کتابت بھی نہیں کی ہوئی تھی، مگر اس کاغذ کو اتنی عظمت کیوں دی جا رہی ہے؟ اسے آنکھوں سے لگاتے ہو، سینے سے لگاتے ہو، اسے چومتے ہو، اسے قرآن کی زینت بناتے ہو. ہر مسلمان بتاتا ہے کاغذ کا اپنا کوئی کمال نہیں، نسبت قرآن کے ساتھ ہے. نسبت کس کے ساتھ ہے؟ سارے بولو کس کے ساتھ ہے؟ میں صرف آج آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کی نسبت کتنی عظیم ہے. میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کر سکتا، صرف لفظ نسبت کو یاد کریں. نسبت کس کے ساتھ ہے؟ کپڑے کی عظمت کس وجہ سے؟ سارے. کاغذ کو فضیلت کس وجہ سے؟ میری طرف دیکھنا. یہ سامنے کیا ہے؟ میز کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ اونچی آواز سے. کرسی کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ یہ صوفہ سیٹ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ مولانا اشرف صاحب صوفے پر بیٹھے، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اونچی آواز سے. صاحبزادہ مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ مولانا عبد القادر صاحب بیٹھے، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ بھائی فاروق صاحب بیٹھے، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ زور سے بولو یار. کیوں؟ کہتے کرسیاں ہوتی بیٹھنے کے لیے. نواز شریف کو اعتراض ہو سکتا ہے، بے نظیر کو ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بات نہیں سمجھ آئی؟ جو کرسیوں پہ لڑتے ہیں ان کو اعتراض ہے، ہمیں تو کوئی لڑائی نہیں. ہماری وہ کرسیاں جو ہم سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا. توجہ کریں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان پر بیٹھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اس میز پر تم نے 4 ٹیپ ریکارڈ رکھے، کوئی اعتراض نہیں. بعض مقررین کی عادت ہوتی ہے تقریر کرتے ہوئے یوں پاؤں رکھ لیتے، کوئی اعتراض ہے؟ بھئی ہے. اس لیے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھنا. ایک ایسا چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا آپ نے اپنے گھر کے خوبصورت فرنیچر بنوائے، اعلیٰ قسم کی کھڑکیاں بنوائیں، بہترین قسم کے روشن دان بنوائے، بہترین قسم کے دروازے تیار کرائے. ساری آپ کی کوٹھی کی سارے فرنیچر تیار ہونے کے بعد چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا بچا. آپ نے احسان کیا. آپ طارق آباد کی اس گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ مدرسہ اشرفیہ قرآن کی تعلیم کا ایک درس کی دینی درسگاہ ہے، وہاں قاری محمد عبداللہ صاحب اور ان کے شاگرد بیٹھ کر قرآن کی تعلیم کرا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. آپ نے وہ لکڑی اٹھا کر دے دی کہ مولوی صاحب گھر میں بیکار پڑی تھی، اس کو رکھ لیں. قاری صاحب کو ترس آیا کہ اس نے قرآن کے نام پر دی ہے تو اس کو 2-4 چاندی لگا دو. قاری صاحب نے اس پہ محنت کی، اس کی رحل بنوا لی، چھوٹی سی چوکی بنا لی. اب یہ بھی لکڑی ہے، میز بھی لکڑی کا ہے، تختی بھی لکڑی کی ہے، یہ کرسیاں بھی لکڑی کی ہیں، صوفہ سیٹ بھی لکڑی کا ہے. مگر ایک وہ لکڑی ہے جس پر یہ قرآن مجید رکھا جاتا ہے. اگر آپ اس پر بیٹھے ہیں کوئی اعتراض نہیں، میز پر کوئی آدمی بیٹھ جائے کوئی اعتراض نہیں، صوفہ سیٹ پہ کوئی آدمی بیٹھ جائے کوئی اعتراض نہیں. مگر جس میز پر جس کرسی اس رحل پر اللہ کا قرآن رکھا گیا ہے، جس تپائی پر قرآن مجید آیا ہے، اب اس لکڑی کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو چکی ہے. جہاں سے قرآن اٹھاتے ہو وہیں سے رحل اٹھاتے ہو،
جب قرآن بند کر کے رکھتے ہو، رحل کو احترام سے وہیں پر رکھتے ہو، حتیٰ کہ بچے قرآن پڑھتے ہوئے اس رحل کو اوپر سے گزر جائیں، استاد کان پکڑوا کر کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی، اس پر قرآن رکھا جاتا ہے، تم اوپر سے کیوں گزر رہے ہو؟ اس وقت قرآن رکھا نہیں مگر رحل کا احترام کیا جا رہا ہے۔ طالب علم پڑھتے ہوئے اگر اس چوکی پر، اس سپاہی پر یوں بازو کا سہارا لے لے، استاد ناراض ہو جاتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اس پر تو ہم قرآن رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، اس لکڑی کی اتنی عزت، اس لکڑی کا اتنا احترام کہ اس کے اوپر سے گزرنا منع ہے، اس پہ سہارا لینا منع ہے، اس کا ویسے احترام کیا جا رہا ہے جیسے اللہ کے قرآن کا احترام کیا جا رہا ہے۔ کوئی پوچھے بھائی اس لکڑی کی اتنی قدر کیوں ہے؟ یہ لکڑی تو اتنی بیکار تھی، آپ کے گھر کا دروازہ نہیں بن سکتا، لکڑی اتنی بیکار ہے، روشن دان نہیں بن سکتا، لکڑی اتنی بیکار ہے، کھڑکی نہیں بن سکتی، لکڑی اتنی بیکار ہے، آپ اس کا صوفہ سیٹ نہیں بنا سکتے، مگر آج اس لکڑی کی اتنی عزت کیوں کر رہے ہیں؟ ہر مسلمان کہتا ہے میاں لکڑی کا اپنا کوئی کمال نہیں، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ سارے بولو، سارے اونچی آواز سے، اونچی آواز سے۔ میں اب اپنے مقصود کی طرف آ کر بات کو بالکل سمیٹنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا۔ سال کے مہینے کتنے ہیں؟ اونچی آواز سے۔ سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ کون سا ہے؟ سارے بولیں کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مہینے تو بڑے ہیں، ہر مہینے کی کوئی عظمت ہوگی، مگر رمضان وہ ہے جس کی نسبت قرآن سے۔ جس کی نسبت کس سے ہے؟ اونچی آواز سے کس سے ہے؟ اور بلند آواز سے کس سے ہے؟ سال کی 360 راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی رات کون سی ہے؟ جی زور سے بولیں، لیلۃ القدر۔ بھئی یہ اتنی بڑی باعظمت رات کہ قرآن کہے خیر من الف شہر، اتنی بڑی باعظمت رات، قرآن کہے تنزل الملائکہ، اتنی بڑی باعظمت رات کہ اس رات کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہو جائے، اس کو اتنی بڑی فضیلت کیوں ملی ہے؟ اگر آپ کسی سے پوچھے تو ہر رات نہیں کہے گا، رات تو راتوں جیسی ہے مگر نسبت قرآن سے۔ نسبت کس سے ہے بھائی؟ سارے بولو، نسبت کس سے ہے؟ اونچی آواز سے، نسبت کس سے ہے؟ یہ قرآن کی نسبت کی بات ہے۔ قرآن سے جس چیز کی نسبت اور تعلق ہے اللہ نے اسی کو عزت، نسبت اور تعلق اور فضیلت عطا کی ہے۔ میرے دوستوں، میں بات کو اور ہی سمیٹ دیتا ہوں اور آخر پر لے آتا ہوں کہ امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، راحت للعاشقین، مراد المشتاقین، فخر الرسل، ہادی سبل مولا کل شاہ جمل، سیدنا محمد الرسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1,24,000 انبیاء کے امام، سب کے مقتدا و پیشوا و رہنما۔ میں وہی بات جو اس نسبت سے متعلق ہے اسی کو کہنا چاہتا ہوں۔ جب تک محبوب پر قرآن نہیں آیا تھا، لوگ کہتے تھے محمد ابن عبداللہ ہے، دنیا کہتی تھی آمنہ کا بیٹا ہے، لوگ سمجھتے تھے عبد المطلب کا پوتا ہے، دنیا یہ کہتی تھی ابو طالب عباس اور حمزہ کا بھتیجا ہے، لوگ یہ کہتے تھے مکے کا قریشی اور ہاشمی ہے، دنیا حسب و نسب کے نام سے یاد کرتی تھی۔ جس دن نسبت قرآن سے جڑی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور دنیا کو بتایا گیا کہ لوگوں جس کو آج تک محمد ابن عبداللہ کہتے تھے آج سے محمد الرسول اللہ بن چکے ہیں۔ حضور کی عظمت کا دنیا کو پتا چلا تو کس نسبت سے؟ سارے بولو، کس نسبت سے؟ اونچی آواز سے، کس نسبت سے؟ پھر اسی کو میں اس بات پر لے آؤں، علماء نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر کو تمام صحابہ میں فضیلت صرف اس نسبت کی وجہ سے ہے کہ ابو بکر وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے پیغمبر سے قرآن سنا ہے۔ کعبۃ اللہ کو تمام مقدسہ میں سب سے زیادہ فضیلت اس لیے ہے کہ بیت اللہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ جہاں پر سب سے پہلے اللہ کا گھر، جہاں جو پہلا قرآن مجید کا مدرسہ بنا ہے، تو اس زمین کو نسبت قرآن کی وجہ سے ملی ہے، کپڑے کو عظمت قرآن کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے، کاغذ کو عظمت قرآن کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے، لکڑی کو عظمت قرآن کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے، میرے ایک رمضان المبارک کے مہینے کو عظمت قرآن کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے، لیلۃ القدر کو فضیلت قرآن کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں آمنہ کے در یتیم کو تمام انبیاء کی سرداری کی عظمت کا تاج ملا ہے تو قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ کس وجہ سے بھائی؟ حضرت تشریف لائے ہیں، میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، آپ حضرات توجہ کریں گے تو انشاءاللہ توجہ میری طرف کریں بھائی۔ یہ ساری برکت کس کی ہے؟ سارے بولیں، یہ نسبت کس کی ہے؟ اونچی بات سے، قرآن کی نسبت اتنی عظمت والی ہے کہ جس چیز کی نسبت قرآن سے اس کو فضیلت مل گئی۔ دنیا کا تاجر آتا ہے،
نسبت قرآن سے تو صدیق بن جاتا ہے، تلوار اٹھا کر قاتل بن کے آتا ہے، نسبت قرآن سے جڑی، نبی سے قرآن سنا تو فاروق عادل بن جاتا ہے، دولت مند آتا ہے، قرآن کی نسبت ملتی ہے تو ذوالنورین بن جاتا ہے، 6 سال کا کھیلتا ہوا بچہ آتا ہے، قرآن کی نسبت جڑتی ہے تو حیدر قرار بن جاتا ہے، قرآن کی نسبت جڑتی ہے، سلمان فارس سے بکتا ہوا آتا ہے، خاندان نبوت میں سے کہلاتا ہے، قرآن کی نسبت ملتی ہے، عربی نہیں اجمی ہے، سید نہیں حبشی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں بگانا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، عرب کا نہیں عجم کا ہے، اپنا نہیں دور کا رہنے والا ہے، نسبت پیغمبر کے قرآن سے ہو جاتی ہے، چلتا زمین پہ ہے، پاؤں کے کھٹکے جنت میں سنائی دیتے ہیں۔ دینی مدارس کے طلباء الزام میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونا کہ ہم تو ملا لوگ ہیں، شاید ان دنیا داروں جگیرداروں سے تم کروڑ درجہ کہوں تب بھی شاید تمہاری عظمت میں توہین کا جملہ ہوگا، ہر لحاظ سے تم ان سے بہتر ہو، یہ لوگ تمہارے قدموں کی خاک کے ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کرتے، تمہاری نسبت اللہ کے قرآن سے ہے۔ اور میں یہ جملہ پھر ایک دہراتا ہوں کہ مسلمانوں، یہ قرآن کی نسبت کی بات ہے کہ جگیرداروں کے، سرمایہ داروں کے، وڈیروں کے، لٹیروں کے، امیروں کے، بدماشوں اور عیاش لوگوں کے بچے یونیورسٹیوں اور کالجوں کی پیداوار بنتے ہیں، یہ نسبت والی بات ہے، اللہ آپ کو چن کر قرآن سے وابستہ کر دے گا، اور یہ وہ کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے اٹھائی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، محبوب نازل بھی ہم نے کیا ہے، قیامت تک حفاظت بھی ہم کریں گے۔ مسلمانوں سوچنا، توجہ کرنا، خدا بڑا بے نیاز ہے جس سے چاہے حفاظت کا کام لے، جو ذہین و زیرک ہوں، جو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہوں، اللہ نے کہا ان کی ضرورت نہیں، چھوٹا سا وہ ننھا بچہ جس کو باپ دکان پر بٹھائے تو وہ سودا صحیح نہ دے سکے، بھائی کے ساتھ کام کرنے کے لیے جائے تو پیسے گم کر کے آ جائے، ماں سودے کے لیے بھیجے تو وہ سامان لے کر نہیں آ سکتا، اس بچے کو جب آپ نے قاری عبداللہ کے حوالے کر دیا تو 3 سال کے بعد وہ قرآن کا محافظ بن کے آ گیا۔ یہ نسبت ہے قرآن کی کہ اس بچے کا تعلق قرآن سے جڑتا ہے، خدا عظمت عطا کر دیتے ہیں۔ نہیں آپ کو دور جانے کی ضرورت، اپنے بر صغیر کی تاریخ کے اکابر کو دیکھو جنہوں نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑا ہے۔ رات میں قصور کے شہر میں، حضرت قاری صاحب جانتے ہوں کہ شاید ان کی طالب علمی کے ساتھی تھے قاری محمد مشتاق رحیمی صاحب قصور کے، ان کا ایک مدرسہ ہے، رات میں وہاں پر تھا تو اس ادارے کو، اس بلڈنگ کو اور وہاں کی تعلیم اور انتظام کو میں دیکھ کے حیران تھا، اور آج یہاں آیا تو اور حیران ہوا کہ 55 طلباء کی بستار بندی۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے مجھے بتایا کہ وفاق المدارس العربیہ میں اس سال ایک ایسا مدرسہ بھی ہمارا تھا جس میں 450 طالب علموں نے 1 سال میں قرآن مجید ختم کیا ہے۔ کراچی کے اندر غالباً حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ کے ادارے کے متعلق بتا رہے تھے۔ یہ سب قرآن مجید کی نسبت کی بات ہے، اور یہ بھی تحدیثاً بالنعمت کہتا ہوں کہ یہ ہمارے مسلک اکابر علماء دیوبند کو یہ نسبت حاصل ہے، جو نسبت ان کو ملی ہے وہ نسبت کسی کو بھی نہیں ملی۔ میں اپنے آپ کو دیوبندی کہلانے پر فخر سمجھتا ہوں کہ ہماری نسبت ہے ان بزرگوں کے ساتھ۔ آج میں پڑھے لکھے میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، دنیا کہتی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرایا کرتی ہے۔ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان قوم، اللہ آخر زمانے میں ایک ایسی جماعت، ایسا طبقہ پیدا کرے گا، آئیں گے تو آخر میں لہم مثل اجر اولہم، اللہ ان کو پہلے لوگوں کے برابر اجر عطا کریں گے۔ آئیں گے آخر میں، کام خدا ان سے بولے گا جو صحابہ سے لیا گیا تھا، اجر بھی ویسے ملے گا جیسے ان لوگوں کو ملا تھا۔ اور پیغمبر نے 3 کام ان کے بیان فرمائے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، وہ لوگ وہ ہوں گے جو نیکی کا حکم کریں گے، برائیوں سے روکیں گے، فتنوں کا مقابلہ کریں گے۔ میں کہتا ہوں اس دور میں اللہ نے یہ اعزاز علماء دیوبند کے حصے میں رکھا ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یا تاریخ میں ایک امام مالک گزرا ہے رحمہ اللہ، جس شخص نے 17 سال تک
رسول اللہ کے روضے کے سائے میں بیٹھ کر حدیث پڑھائی، یا پھر تاریخ میں دوسرا انسان، تاریخ نے حسین احمد مدنی پیدا کیا جس نے پیغمبر کے روضے کی سائے میں بیٹھ کر حدیث رسول کا درس دیا ہے۔ جو بندیوں جتنا ناز کرو کم ہے، تاریخ نے 2 آدمی پیدا کیے ہیں جن کو یہ عزت ملی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد اتنا بڑا ہجوم تھا، 6 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ یا تاریخ میں سب سے پہلا فقیہ ملت اسلامیہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ تھا جس کا 6 مرتبہ جنازہ پڑھا گیا۔ یا وہ دوسرا درویش مفتی محمود تھا جس کا 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھا گیا۔ اونچی آواز سے نعرہ لگاؤ۔ یہ جی برادری ہے نا، توجہ کریں بھائی میری طرف، میں بہت دور چلا جاؤں گا، اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ تاریخ نے 2 آدمی پیدا کیے ہیں، 2 جن کی موت کے بعد ان کی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو مہکی ہے۔ یا محمد ابن اسماعیل بخاری جس نے 6-7 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے چھانٹ کر 7,500 احادیث کا مجموعہ جمع کر کے صحیح بخاری ترتیب دی۔ یا تاریخ میں دوسرا وہ مرد درویش امام الاولیاء مرشد العلماء مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ، جو لاہور میں آیا تو ضمانت دینے والا کوئی نہیں تھا، جس نے جنازہ اٹھا تو 2.5 لاکھ آدمی آنکھوں سے آنسو بہا رہا۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو مشک و عنبر کی خوشبو قبر سے مہک رہی۔ جو بندیوں تاریخ نے جو لوگ تمہیں دیے ہیں، تاریخ نے 2 آدمی پیدا کیے ہیں جن کو دنیا نے شیخ الاسلام کے نام سے یاد کیا ہے، یا پہلے دور میں ابن تیمیہ کو کہا گیا، یا اس دور میں علامہ شبیر احمد عثمانی کو کہا گیا ہے۔ تاریخ میں 2 تفسیر کی کتابیں ایسی ہیں جو ہر مدرسے کی زینت بنی ہیں، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ استاد اور شاگرد کی لکھی ہوئی۔ جب پہلے دور میں جلالین لکھی گئی تھی، ایک استاد اور شاگرد نے محنت کی، جب دوسرے دور میں تفسیر عثمانی لکھی، اور یہ ہمارے اکابر کے مقدر میں اللہ نے یہ باتیں رکھی۔ کچھ وہ بدبخت ہیں جن کے مکے مدینے میں داخلے بند ہیں، نہ مولوی جا سکتا ہے نہ ان کا ترجمہ جا سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ایک ہمارا مقدر ہے عثمانی، آج قبر میں سو رہا ہے، تفسیر عثمانی پوری دنیا میں سعودی عرب تقسیم کر رہی ہے۔ مولانا عنایت اللہ کاکا خیل وہاں سعودی عرب میں رابطہ عالم اسلامی میں ایک عالم رہتے ہیں جنہوں نے اس تفسیر عثمانی پہ اچھی خاصی محنت کی وہاں۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جس وقت تفسیر عثمانی سامنے تھی اور مختلف لوگ اپنی کتابیں لے آئے تو ایک صاحب نے کہا جی ہماری تفسیر شائع کر دیں، توجہ کرنا۔ تو جواب دینے عرب کے ایک عالم نے کہا کہ تمہارے تو مولویوں کے داخلے بند ہیں، تمہاری تفسیر یہاں کہاں آئے گی؟ ان کے داخلے بند کر دیے۔ ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا جی ہماری تفسیر شائع کریں، انہوں نے کہا پیش کرو۔ جب وہ پیش کی گئی تو اس عالم نے وہ جملہ پڑھ کے کہا یہ تو تفسیر نہیں ہے، اوپر لکھا ہوتا تفہیم، تو اس نے کہا یہ تفہیم ہے تفسیر نہیں، ہم نے تفسیر شائع کرنی ہے تفہیم نہیں۔ میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ لکھا ہوا تھا تفہیم، تو انہوں نے کہا ہم نے تفسیر شائع کرنی ہے تفہیم نہیں شائع کرنی۔ ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے کہا جی ہم دیتے ہیں، ہم بڑے وہ قرآن اور حدیث کے ماننے والے۔ یہ ان کی اصطلاح کا الفاظ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ کہا کہ جی ہم دیتے ہیں آپ کو، یہ تفسیر چھاپیں۔ وہ بڑے نقال لوگ ہیں، کون ہیں؟ سارے بولو۔ اصل کے ہوتے ہوئے نقل، اصل کے ہوتے ہوئے نقل۔ انہوں نے ایک ترجمہ پیش کیا، مولوی عبدالستار ہے ان کا، اس کا تفسیر ستاریہ۔ تو جب اس پہ ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا اس نے ساری نقل ماری تفسیر عثمانی کی۔ تو عرب کے عالم نے کہا کہ نقل سے بہتر ہے اصل شائع کرو، کہ عرب میں نقلیں نہیں چلتی۔ عرب میں نقلیں، سارے بولو عرب میں نقلیں، باتیں دور چلی جائیں گی۔ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں میں اسی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی نسبت کی بات ہے، جو بندیوں جو تمہارے مقدر میں اللہ نے ایسے لوگ رکھے ہیں۔ آج بھی جا کر جنت البقیع کے قبرستان سے پوچھو، مولانا عبدالغفور مدنی عباسی نقشبندی رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، وہاں سو رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے محدث مولانا محمد زکریہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ پہ سو رہے ہیں۔ قاری فتح محمد قاری فتح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت قاری رحیم بشر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور ان پورے قافلے کے استاد الاساتذہ تھے، زیادہ استاد تھے، آج جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا مقدر ہے۔ پھر ایک جملہ کہتا ہوں، تاریخ نے 2 آدمی پیش کیے، توجہ کرنا،
جن کو دنیا نے حافظ الحدیث کے نام سے یاد کیا ہے، یا پہلے دور میں ابن حجر اسقلانی جس نے 50,000 محدثین کے حالات زندگی زبانی بیٹھ کر قلم بند کیے، اسے حافظ الحدیث کہا گیا، یا تاریخ میں دوسرا آدمی شیخ الاسلام عبداللہ درخاستی ہے جسے دنیا نے حافظ الحدیث کے نام سے یاد کیا۔ سبحان اللہ۔ جس نے اس مرد درویش کا جنازہ دیکھا ان لوگوں سے پوچھو، نظر اللہ عمران سمع مقالتی حفظها وعدها، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس کو سرسبز و شاداب رکھ، اے اللہ اس کو پھلتا پھولتا رکھ، جو میری حدیث سنتا بھی ہے، یاد بھی کرتا ہے، دوسروں کو بھی سناتا ہے۔ اس کا صحیح منظر ہم نے دیکھا تو درخاستی کے چہرے کو دیکھا۔ پیغمبر کی حدیث اس وقت سمجھ میں آئی کہ حضور نے یہ دعا کس کے لیے مانگی تھی۔ حافظہا اس حدیث میں الفاظ ہیں، جو اس کو یاد کرے میری باتوں کو، یاد کرنے کے بعد دنیا کو سنائے، اے اللہ اس کا چہرہ ایسا بنا۔ تاریخ میں ہم نے صرف عبداللہ درخاستی کا وہ چہرہ دیکھا ہے، جتنی قبر کے قریب جا رہا تھا اتنی منور اور روشن ہوتا جا رہا ہے۔ 50,000 سے زائد سید علماء جس کے قدموں میں بیٹھ کر زانو و تلبس طے کرتے رہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کو کسی نے کہا آپ تو ان سے عمر میں بھی بڑے ہوں گے، آپ تو دیوبند کے فاضل ہیں، آپ کی نسبت تو انور شاہ کشمیری اور فلاں اکابر سے ہے، آپ بھی حضرت درخاستی کے پاس تفسیر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے؟ حضرت نے بنگلہ دیش میں سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھائی تو حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی بیٹھ کر باقاعدہ لکھتے تھے۔ عجیب جملہ فرمایا میاں جہاں اتنے بڑے لوگوں سے نسبتیں ہیں، میرا دل کرتا ہے حافظ الحدیث سے بھی نسبت ہو۔ میں آپ سے بھی کہوں گا اپنے بڑوں کا ادب سیکھو خدا کے لیے، جس کو اپنا مقتدا پیشوا امیر اور رہنما بنایا جاتا ہے اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ باتیں دور نکل جائے گی، میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں اور ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ نے 2 آدمی دیے جن کو دنیا نے امیر عظیمت کہا۔ ایک تاریخ میں احمد ابن حنبل ہے جس نے اللہ کے قرآن پر اپنی جان پیش کر کے دنیا نے اسے امیر عظیمت کے نام سے یاد کیا۔ دوسرا حق نواز ہے جس نے عائشہ کے دوپٹے پر اپنی جان پیش کر کے تاریخ نے اسے امیر عظیمت کے نام سے یاد کیا۔ جو بندیوں یہ جی اس کے جذبات کے آپ دانت ہیں، آپ ہنستے ہیں، میں بات کو سمیٹوں بھائی، بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں ایک بات ضروری کہنا چاہتا ہوں، یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ حضرت درخاستی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، مساجد جنتی باغ ہیں، مدارس محمدی باغ ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ جنت کے باغ ہیں، جب ان سے گزرا کرو تو چر لیا کرو۔ یہ مدارس نبوت کے باغ ہیں، پیغمبر کا دین اور علم ملتا ہے تو ان درسگاہوں سے ملتا ہے۔ میں نے حدیثیں تو بہت ساری خطبے میں پڑھی تھی علم سے متعلق، ان کی تفصیل کا وقت نہیں، صرف اتنی بات ضرور آپ سے کہوں گا، یہ درسگاہیں چھاؤنیاں ہیں جہاں پر ایک فوج تیار ہوتی ہے۔ کون تیار ہوتی ہے؟ ایک فوجی چھاؤنی آپ کے ملتان میں بھی ہے، غالباً یہ علاقہ بھی شاید چھاؤنی میں شامل ہوگا۔ وہاں پر ایک فوج تیار ہوتی ہے، ایک یہاں پر تیار ہوتی ہے۔ فوج کی مخالفت کی بات نہیں کر رہا، ذہن اپنا صاف رکھ کے بات سمجھنا، صرف اتنی بات کہتا ہوں، جو وہاں تیار ہوتی ہے وہ زمین کی سرحد کی حفاظت کرتی ہے، جو ان درسگاہوں سے فوج تیار ہوتی ہے وہ دین کی سرحد کی حفاظت کرتی ہے۔ جو وہاں تیار ہوتی ہے، توجہ کرے، وہ ملت کی حفاظت کرتی ہے، جو ان درسگاہوں سے فوج تیار ہوتی ہے پیغمبر کی شریعت کی حفاظت کرتی ہے۔ جو ان فوجی چھاؤنیوں سے فوجی تیار ہوتے ہیں، کرنل تیار ہوتے ہیں، جنرل تیار ہوتے ہیں، میجر تیار ہوتے ہیں، بریگیڈیئر تیار ہوتے ہیں، بڑے بڑے افسر تیار ہوتے ہیں، فوج پر پاکستان کا 90% سرمایہ خرچ ہوتا ہے۔ ہر قوم چاہتی ہے کہ میری فوج مضبوط ہو تاکہ ملک کا استحکام رہے۔ مسلمانوں، جو فوج زمین کی حفاظت کرتی ہے اس پہ 90% خرچ ہوتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جو دین کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان دینی درسگاہوں نے آج بدماش بدقماش قسم کے لوگ، علماء کو بھیڑی نظروں سے دیکھنے والے، بکواس کر کے زبان کھول کے کہتے ہیں ملاؤں نے کیا کیا ہے، ملا کیا کرتے ہیں، ان چٹائیوں نے تمہیں ابو حنیفہ دیا ہے،
ان چٹائیوں نے تمہیں امام شافی دیا ہے، ان چٹائیوں نے تمہیں احمد ابن حنبل دیا ہے، ان درسگاہوں نے تمہیں امام غزالی دیا ہے، ان درسگاہوں نے تمہیں امام رازی دیا ہے، ان درسگاہوں نے تمہیں مجدد الفسانی دیا ہے، ان درسگاہوں نے تمہیں عطا اللہ شاہ بخاری دیا ہے، ان درسگاہوں نے تمہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دیا ہے، ان درسگاہوں نے تمہیں شاہ عبد العزیز دیا ہے، شاہ رفیع الدین دیا ہے، اور ان درسگاہوں نے تمہیں بالا کوٹ کی وادیوں میں جان لڑانے والا شاہ اسماعیل شہید دیا ہے، ان درسگاہوں نے تمہیں کالا پانی میں پہنچنے والا شیخ الہند دیا ہے، ان درسگاہوں نے تمہیں حسین احمد مدنی دیا ہے، ان درسگاہوں نے تمہیں مفتی کفایت اللہ دہلوی دیا ہے، ان درسگاہوں نے تمہیں علماء دیے ہیں، ان درسگاہوں نے تمہیں اکابر پیش کیے ہیں، ان درسگاہوں نے تمہیں مفتی محمود دیا ہے، ان درسگاہوں نے تمہیں غلام غوث ہزاروی دیا ہے، ان درسگاہوں نے تمہیں مبلغ دیے ہیں، ان درسگاہوں نے تمہیں محدث دیے ہیں، ان درسگاہوں نے تمہیں صحائف ستہ کا حافظ انور شاہ کشمیری دیا ہے، ان درسگاہوں نے تمہیں وہ توپ دیے ہیں جن کی تاریخ مثال نہیں پیش کر سکتی، ان درسگاہوں نے تمہیں قرا دیے ہیں، ان درسگاہوں نے تمہیں محدث پیش کیے ہیں، ان درسگاہوں نے تمہیں علماء دیے ہیں، ان درسگاہوں نے تمہیں تصوف کے میدان میں خلیفہ غلام محمد دین پوری دیا ہے، ان درسگاہوں نے تمہیں عبد الغفور مدنی دیا ہے، ان درسگاہوں نے تمہیں پیر فضل الہی قریشی دیا ہے، ان درسگاہوں نے تمہیں سید علاء الدین شاہ دیا ہے، ان درسگاہوں نے تمہیں احمد علی لاہوری دیا ہے، ان درسگاہوں نے تمہیں خلیفہ غلام محمد دین پوری دیا ہے، ان درسگاہوں نے تمہیں محدث تیار کر کے دیے ہیں، ان درسگاہوں نے تمہیں مبلغ تیار کر کے دیے ہیں، ان درسگاہوں نے تمہیں ہر میدان میں لڑنے والے تاریخ پڑھ کے دیکھو، ختم نبوت کی تحریک ہو، بحالی جمہوریت کی تحریک ہو، نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو، اپنی تاریخ کو پڑھ کے دیکھو، قیام پاکستان کی تاریخ ہو، تحریک آزادی کی تحریک ہو، تحریک ریشمی رومال ہو، کوئی تحریک ایسی نہیں جن میں درسگاہوں میں پڑھنے والے یہ سیدھے سادے صوفی اور ملا لوگ جب تک میدان میں نہیں آئے تمہاری تحریکیں ناکام رہی ہیں، جب یہ آگے بڑھے ہیں ان کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکی، ان چٹائیوں پہ اٹھنے والوں نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا، اب بھی جب کبھی انقلاب برپا ہوگا تو ان چٹائیوں پہ بیٹھنے والی کی جوتوں کی برکت ہوگی۔ بھائی اللہ کے گھر میں اللہ کے نام کا نعرہ سجتا ہے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، شخصی نعرے نہ لگایا کرو۔ توجہ کریں، میں ایک بات کہتا ہوں، طلباء اس کو ذہن میں رکھیں، میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، حقیقت ہے آج دنیا کفر جتنی ہے الکفر ملت واحدہ ہے، مت کوئی سمجھے کہ نواز شریف میرا خیر خواہ ہے یا بے نظیر میری خیر خواہ ہے، یہ ساری طاغوتی طاقتیں ایک ہیں اور یہ مولویت کے خلاف ایک ہیں، یہ آپ کو ذہن میں بات رکھنی چاہیے، آپ کے خلاف ایک ہیں، ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ دینی مدارس دنیا سے ختم ہو جائے، ان مدارس کے بچوں نے افغانستان فتح کیا ہے، یہی طالب العلم ہے، اور کون ہیں یہ؟ حرکت المجاہدین کیا تھی، حرکت الانصار کیا تھی، حرکت الجہاد الاسلام کیا ہے، یہ جمعیت المجاہدین کیا ہے؟ ان درسگاہوں کے بچے ہیں جنہوں نے یہ میدان فتح کیا ہے، اس لیے ان کا ٹارگٹ یہ ہے۔ میں علاقے کے دوستوں سے کہتا ہوں، ان درسگاہوں کو جتنا مستحکم کرو گے اللہ تمہیں مضبوط کرے گا، اللہ تمہاری جان مال میں برکتیں عطا کرے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں ملا چندہ مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، حافظ نواز کو اللہ جزائے خیر دے کہا کرتا ہے کہ بھئی ہم مانگتے ہیں اپنے لیے تھوڑی، قرآن کے لیے مانگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بے نظیر بھی بھیک مانگتی ہے، نواز شریف بھی بھیک مانگتا ہے، فرق کتنا ہے؟ وہ گورے انگریز کافر سے مانگتا ہے، ہم مسلمانوں سے مانگتے ہیں۔ اے بھیک تم بھی مانگتے ہو، ہم بھی مانگتے ہیں، بڑا فرق ہے، تم کافروں سے قرض مانگتے ہو، ہم مسلمانوں سے اللہ کا فرض مانگتے ہیں۔ زکات تم پہ فرض ہے، صدقہ تم پہ فرض ہے، عشر تم پہ فرض ہے، جو چیز تم پہ فرض ہے وہ مانگتے ہیں اور کچھ نہیں مانگتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 4 آوازیں گونجتی ہیں تو اللہ کا آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے۔ ایک آواز مؤذن کی اذان کی، جب وہ حی علی الصلاۃ اللہ اکبر کہتا ہے، یہ جو مؤذن کو تم روٹی دے کے کہتے ملا ہے ٹکڑا لینے آیا ہے۔ اشرف علی تھانوی کی قبر پر خدا کروڑوں رحمتیں نازل کرے، حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے میاں اذان دینا سیکھ لو، کبھی بھوکے نہیں مرو گے، اللہ کے دین میں بڑی برکت ہے۔ مؤذن کی اللہ اکبر کی صدا جہاں تک جاتی ہے آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے۔
دوسرا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت حاجی حج پہ جاتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے خدا عذاب ڈال دیتے۔ تیسرا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جس وقت غازی میدان جہاد میں جا کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، اللہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس مجاہد اور غازی کے گھرانے سے عذاب ڈال دو۔ چوتھی بات جو آپ کا مقصود تھی سنانا چاہتا ہوں، توجہ کرنا۔ یہ میرے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جب قاری عبداللہ کے سامنے زانو تلمس طے کر کے دھیمی سی آواز میں استاد کو بیٹھ کر قرآن سنانا شروع کرتے ہیں، اس کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے خاندانوں سے عذاب ڈال دو۔ مشکات کی حدیث ہے، حضرت شیخ بیٹھے ہیں میرے اور آپ کے، ہم سب کے استاد ہیں، ان سے پوچھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ایک حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے اور ایک صحابی دکان پر کاروبار کرتے تھے۔ اس تاجر صحابی نے ایک دن شکایت کی کہ اللہ کے رسول میں روزانہ کام کرتا ہوں، یہ روزانہ یہاں بیٹھا رہتا ہے، آپ کے پاس جو کچھ پڑتا ہے شام کو آ کر ہمیں سنا دیتا ہے، میں کما کر لے آتا ہوں، ان کو بھی کھلاتا ہوں، بچوں کو بھی کھلاتا ہوں۔ اللہ معاف فرمائے، میں ایک تصور پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی صحابی پہ تنقید مقصود نہیں ہے۔ شاید اگر وہ یوں فرما دیتے کہ میرے بھائی کو کہیں یہ دکان پہ بیٹھا کرے، میں یہاں آ کر پڑھ لیا کروں، اور جیسے یہ ایک بھائی چلے پہ گیا تو دوسرا دکان سنبھالے، وہ چلے پہ جائے تو یہ دکان سنبھالے، یہ ترتیب بن جاتی تو شاید محبوب پسند فرما لیتے۔ لیکن اس صحابی نے اس انداز سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ سارا دن آپ کے پاس بیٹھتا ہے، میں سارا دن کماتا ہوں، اس کو کہیں یہ بھی کمایا کرے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں ملا تو مفت میں کھاتے، بھئی ہم اس لیے تو کہتے ہیں اپنے بچوں کو مولوی بناؤ بھی تم بھی مفت میں کھاؤ، آپ کو بھی محنت نہ کرنی پڑے۔ مولوی بہت کھاتے ہیں، ہم کہتے تم بھی بہت کھاؤ، لیکن جب کہتے بچے داخل کرو بھوک مر جائیں گے۔ ہم میں سے کتنے بھوک مرے ہیں ان میں سے پوچھو؟ میں یقیناً دعوے سے کہتا ہوں یہاں یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں تم سب سے زیادہ صاحب ثروت اچھے ہیں، ہر لحاظ سے تم نے لوگوں کے لاکھوں روپے قرضے دینے ہوں گے، ان میں سے کوئی آدمی بھی نہیں جس نے کسی کے ذاتی طور پر تبنی بھی قرضہ دینا۔ توجہ کریں، میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ اس کو سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے اس صحابی نے جب حضور کو یہ بات کہی کہ میرے بھائی کو کہیں یہ بھی بیٹھا کرے، تو مشکات کے الفاظ ہیں، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، حضور نے اس صحابی کو فرمایا کہ یہ جو تیرا بھائی میرے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، اس کے بیٹھنے کی برکت سے لعلک ترزق بہ، یہ جتنی دیر میرے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، تو دکان پہ ہوتا ہے، یہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تیری دکان میں برکت دیتے ہیں، تیری تجارت میں برکت ہوتی ہے، تیرے پیسے میں برکت ہوتی ہے، تجھ کو رزق اس بچے کے صدقے سے مل رہا ہے۔ ملتانیوں، آج خدا تمہاری دولت اور مال میں جو برکت دے رہا ہے، اس قاری عبداللہ کے بچوں کی برکت سے، قاسم العلوم میں پڑھنے والوں کی برکت سے، خیر المدارس کے پڑھنے والوں کی برکت سے، یہ جو درسگاہوں میں ننھے ننھے بچے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، اگر یہ نہ پڑھیں خدا تمہارا رزق بند کر دیں، یہ جہاں قرآن پڑھتے ہیں خدا تمہاری دولت میں برکت عطا کر دے۔ تمہیں رزق ملتا ہے تو ان کے صدقے سے ملتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے احترام کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری نسبتیں ان لوگوں سے وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔